من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، سورہ سعاد کی 6 آیات کل پڑھی تھیں اور سیکھا ہم نے یہ تھا کہ یہ مکی صورت ہے، اور جو مکہ کے کفار تھے وہ بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اور معبود ہر کسی کو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، تو اللہ کے کہنے کے مطابق یہ شے انہیں بڑی عجیب لگی، لیکن جو خوش نصیب تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہو گئے، اور جو بد نصیب تھے وہ اپنا ایک طائفہ لے کر سرداروں کا حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور رسول پاک بھی تھے وہاں، تو انہوں نے وہاں ایک سودے بازی کرنے کی کوشش کی، جس کی یہاں ذکر ہے کہ فَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہماری سرداری اب جاتی رہے گی، لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں سردار تو مانے گا کوئی نہیں۔ تو جیسا ان کے ذہن میں گمان تھا، ایسے ہی وہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تصور کر رہے تھے کہ اس بندے نے اپنے پاس سے یہ چیز بنا لی ہے، اور یہ وہ شہرت جو ہمیں ہے یہ لینا چاہتا ہے، یہ ارادہ ہے اس کا۔ تو یہ ہے ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ بلکہ بے شک یہ یقیناً وہ چیز ہے یراد جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ پہلا مکالمہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان تھا۔ اب ان سرداروں نے بات آگے چلائی، لکھا ہوا ہے سوال اور جیم بھی لکھا ہوا ہے، تو یہاں یہ ہے کہ اس کو ملا کے پڑھیں، تو انہی کی بات آگے چل رہی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ لفظ آ رہے ہیں جی۔ تو ساتھی سجاد بھائی بتائیں گے اور سرشار بھائی کہ کون سے لفظ مشکل لگ رہے ہیں اس کے اندر؟ جی آخری لفظ جو ہے آخری لفظ، باقی کوئی نہیں۔ ملت کے معنی یہ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ملت الآخرہ جب آ جاتا ہے الملت الآخرہ، تو یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے کہ ایک صفت ہوتی ہے، دوسری جس کی صفت ہو موصوف اس کو کہتے ہیں۔ تو ترجمہ کریں گے اس کا کہ ما سمعنا، ہم سرداروں نے نہیں سنا، بہذا اس کلمے کو، جی اس کلمے کو۔ وہ کلمہ کیا تھا بتائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ۔ اب ملت کے معنی بہت سارے ہیں، ملت کے معنی قوم بھی ہے، ملت کے معنی امتیں بھی ہیں، ملت کے معنی دین بھی ہے، جیسے پڑھا ہوا تھا ملت ابراہیم حنیفہ، تو وہاں بھی ہم نے ملت کیا تھا ترجمہ، یاد ہے پہلے جی پارے میں۔ بالکل ہے، جی جی ہے۔ اب آخر اور آخر، اس کے اندر بھی فرق ہمیں پتہ ہے۔ آخرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ آخرت، پچھلی، آخرت،
جی آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے، آخرت جی بھی ہے جی، اب اور پیچھے دوسرے آنے والا معنی اس کے پیچھے بعد میں آنا پیچھے جی پیچھے والی جو کہ گزر چکی ہو، وہ بھی اس کے معنی ہے. تو ملت الآخرہ، اور آخر ہوگا دوسری. تو نہیں ہم نے سنا اس کلمہ کو یا اس بات کو پچھلی ملت میں یا پچھلی ملتوں میں. الملہ آ رہا ہے تو اس میں جنس اگر لیں گے تو پچھلے ادیان میں، پچھلی ملتوں میں. اب ایک تو یہ تھی ملت ان کے درمیان کے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مطلب آئے، تو نبوت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے ہاں چلی گئی یعقوب علیہ السلام سے. ایسے ہی نا اسحاق علیہ السلام سے وہ ادھر بنی اسرائیل کی طرف چلی گئی. تو یہ لوگ ایک تو یہ تھے کہ آہستہ آہستہ ایک بندہ تھا ان میں، اس کا نام میں نے لکھا تھا، میرے نظر نہیں آ رہا یہاں. بہرحال اس نے لوگوں کو یہ بت پرستی کی طرف لگا دیا. تو صدیوں سے بت پرستی ہی آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے جو اپنی ملت دیکھی ہے یا اپنا دین دیکھا ہے پچھلا، اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ معبودوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، ایک معبود کی عبادت ہم نے کبھی نہیں کی. ایسے ہی ہے جی. جی اچھا دوسری چیز دیکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ساتھ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو ان میں سے پچھلا دین کس کا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ علیہ السلام کا عیسائیت. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ کتنے معبودوں کو مانتی تھی؟ ایک کو مانتی تھی یا اس سے زیادہ؟ ایک سے زیادہ. ہاں جی. تو انہوں نے کہا نہ بنی اسرائیل والے نہ ہم نے اس بات کو پہلے کبھی نہیں سنا پچھلی دینوں میں یا پچھلی ملتوں میں. یہ ہے کہ وہ بھی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، ہم بھی زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. اب آگے ورڈکٹ اپنا دیتے ہیں. ان ہاذا، اور آگے آ رہا ہے اللہ، اور یہ لفظ ہے جو نیا ہے سجاد بھائی کے لیے، اختلاق. اب اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون سے الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. جی ٹرائی کریں ذرا انشاءاللہ، اس سے وقت ضائع نہیں ہوگا، وقت بنانے کا پتہ چلے گا کہ لفظ بنتے کیسے ہیں. جی داؤد بھائی کو کہیں گے، داؤد بھائی کو جی وقت بچاتے ہوئے. جی. خا لام قاف. جی خا لام قاف بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو خا لام قاف جو ہے خلق بنتا ہے. خلق جی. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا. پیدائش. پیدا کرنا ایک معنی بتایا تھا. دوسرا خلق بنانا. بنانا، بنانا. بنانا بھی پڑا تھا، بنانا بھی پڑا تھا، اور پیدا کرنا بھی پڑا تھا. اب اس کے اندر تے کا اضافہ آ رہا ہے. کیوں جی؟ جی. جی وہ کیوں ہے؟ تاکید کے لیے. تاکید کے. تاکید کے لیے. تو ترجمہ بنے گا نہیں ہے یہ مگر جی مگر اچھے طریقے سے بنایا ہوا، اچھے طریقے سے گھڑی ہوئی بات. اختلاق من گھڑت، اپنے سے بنائی ہوئی چیز، تو یہ بن جائے گا اختلاق. جی میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ جی. نہیں ہے یہ مگر خود ساختہ چیز. ایک تو یہ ہے نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات. نہیں ہے یہ مگر اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ آپ کو مائک صحت بند عطا کر دیا کریں. جی اچھا جی میں آئندہ احتیاط کرتا ہوں. تو اس کو پڑھتے ہیں جی.
ما سمعنا بہذا، ترجمہ نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں، نہیں سنا ہم نے نے اس کے بارے میں نہیں سنا سنا ہم نے اس کے ساتھ کلمہ بھی لگا لیں، اس کلمہ کے بارے میں فی ملت الآخرہ، پچھلے ادیان میں، پچھلے ایک تو ادیان ہے یا پچھلی ملتوں، ملت میں کر لیں، پچھلی جی ملت، جی ملت میں، ملت میں ادیان کہیں گے تو ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پیچھے تم نے ملت ابراہیم اور بھی آئے گا تو وہ ہم نے ملت ہی کیا تھا، تو یا تو کر رہے کہ پچھلی ملتوں میں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی آگے ان ہذا، نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ الا اختلاق، مگر گڑی ہوئی مگر اچھے طریقے سے مگر ایک گھڑی ہوئی بات، جی مگر ایک گھڑی ہوئی بات، اگر اس کو کر رہے کہ مگر خود ساختہ، خود ساختہ لفظ مجھے اچھا لگا تھا کہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی، جی، جی اور اگر گھڑی ہوئی بات کے اندر بھی آپ کے ذہن میں وہی چیز ہے تو اختلاق کا مطلب ویسے افتراء لفظ آتا ہے، جی خود ساختہ ٹھیک ہے۔ جی مگر خود ساختہ چیز۔ آگے جی وہی چیز آگے سواد لام پھر بھی آ رہی ہے کہ بھئی وہی کلام جو مالا سرداروں کا تھا وہ آگے چل رہا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا ہے اسی پر، اس پر کی بجائے میں اسی پر کہہ رہا ہوں، جی جی یہ ذکر من بیننا ہمارے درمیان میں سے، تو ترجمہ بنے گا کیا ہمارے درمیان میں سے یہ ذکر اسی پر نازل کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بھئی جو جس کے پاس مال زیادہ، جس کے پاس دولت زیادہ، جس کی اولاد زیادہ، اللہ اس سے خوش ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھی ان سے تو بہتر اور لوگ تھے دنیوی لحاظ سے، تو اگر چاہتا تو ان کے اوپر نازل کرتا، تو کیا اس بیچارے یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کا کوئی بہت اپنا والدین بھی نہیں ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے نہ چچا، مطلب فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، تو مطلب ہے کہ ان کے حمایتی خاندان میں سے کم تھے، تو اس وجہ سے انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر یہ ذکر ہمارے درمیان میں سے کسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا، کیا ہمارے درمیان سے ذکر اسی پر نازل کیا گیا ہے، یہ سوال ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ میرے ذکر سے شک میں ہے، شک میں، تو سے کو ہم کریں گے ذکر کے بارے میں، بلکہ وہ میرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلکہ میرے ذکر کے بارے میں ہم شک وہ میں، فی شکن شک میں ہے۔ اب شک تو نہیں ہوتا ایمان میں، نہیں اچھا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بل لما یذوقوا عذاب، اب لفظ لما آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے لم، لم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، ماضی ماضی اور لمبی کے لیے، لما آ جائے تو اس کے معنی دو ہوں گے، ایک معنی ہے ابھی تک نہیں، لما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابھی تک ابھی نہیں، تک نہیں، ابھی تک نہیں، جی بلکہ ابھی تک نہیں، یذوقو انہوں نے چکھا، عذاب اصل میں عذاب نہیں تھا، یہ تھا لفظ کیا تھا بتائیے؟ عذابی تھا، بالکل، تو وقت کی وجہ سے وہ بے دیر، جی جی، تو بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا،
اگر وہ چکھا ہوتا تو یہ آج انسان کے بچے بن جاتے. جی اب جی پڑھتے ہیں. انزل علیہ الذکر من بیننا. ترجمہ جی. سر یہ جیسے پہلی آیت میں ہم نے ذکر کا ترجمہ نصیحت کیا ہے، تو یہاں پہ نصیحت نہیں کریں گے، ذکر کی جگہ ذکر ہی کر رہے ہیں. دیکھیں ذکر کے 3 معنی یہ ذہن میں رکھیے گا جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو وہ تمام باتیں جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں وہ سارے کا سارا ذکر ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. دوسرا الذکر قرآن مجید کے لیے چونکہ وہ نصیحت کی کتاب ہے لہذا اس کو استعارے کے طور پر استعمال کیا. جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی وہ شیر ہے، مطلب وہ بڑا بہادر ہے. جی تو جو نصیحت کے باتیں ہوں ان نصیحت کی باتوں کو نصیحت ہی کہہ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں تو وہ ذکر کے لیے ہے تو الذکر بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. تو لہذا اس کے معنی بدلتے رہیں گے اور اس کے مطابق مثلا اگر آپ بلکہ وہ اس کو کرتے ہیں ابھی ذرا انزل علیہ الذکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا یہ نصیحت اسی پر نازل کی گئی ہے؟ کیا یہ نصیحت اسی پر نازل کی گئی ہے من بیننا ہمارے درمیان میں سے. ہمارے درمیان. اب آپ الذکر کا ترجمہ ذکر کر رہے ہیں تو ترجمہ آپ کریں. کیا یہ ذکر ہمارے درمیان سے اسی پر نازل کیا گیا ہے. تو مجھے بتائیے کوئی فرق پڑ رہا ہے ویسے لفظ تبدیل کرنے سے؟ بہت اچھا نہیں پڑھ رہا نا جی، نہیں نہیں پڑھ رہا. تو اس میں یہاں مطلب ایک چیز پر اتفاق ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بھی ہمیں پڑھنا ہے مل کے تو وہ الفاظ ہم نے دہرانے ہیں، ورنہ ذکر کے میں نے 3 بتائے، ذکر کے اور بھی معنی ہے. جی تو یہاں یہ ہے کہ اب کریں ذرا ترجمہ، میرا خیال ہے کم ہے اور میرے گلے کے اندر خراش جو ہے نا بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے. انزل کا ترجمہ کریں. میں یہاں عرض چھوٹی کروں سی بلٹی منہ میں رکھا بات کرو. میں جہاں بھی الذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی چونکہ قرآن کے ہیں تو لہٰذا ہم اگر یوں کر لیں کہ کیا یہ ذکر کی کتاب، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. پروفیسر وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، ہم ابھی ذکر پہلی دفعہ نہیں آیا، ہم 23 دفعہ تو کم از کم پڑھ چکے ہوں گے ذکر کو. وہ کیا خیال وہاں ہے نا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. جی تو وہاں بھی بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یہی ترجمہ ہے. جی تو اس سے مراد جو اور ہے وہ اس میں قرآن بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے قرآن. بالکل جی ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. میرے ساتھ کریں آپ انزل علیہ ترجمہ. کیا کیا نازل کیا گیا اسی پر الذکر، یہ ذکر من بیننا ہمارے درمیان میں سے. داؤد بھائی آپ اس کا ترجمہ ایک جملے میں کریں. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان میں سے یہ ذکر اسی پر نازل کیا گیا ہے. جی آگے جی بس ہو گیا ٹھیک ہے. بل کا ترجمہ کریں. بلکہ ہم فی شک، ترجمہ بلکہ وہ شک میں ہے من ذکری. اب یہاں الف لام نہیں ہے، جی میرے ذکر یہاں کے بارے الف لام نہیں ہے تو میرے ذکر کے بارے میں یہاں ہو جائے گا بل لما. بل کا مطلب ترجمہ بلکہ لما ابھی تک نہیں یذوقوا انہوں نے چکھا عذاب میرا عذاب. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں اس کا ترجمہ کر دیں. ما سمینا بہذا، ہم نے نہیں سنا اس کلمے کو فی الملت الآخرہ، پہلی ملتوں میں، ان ہاذا نہیں ہے یہ
इल्ला इख्तिलाफ मगर घड़ी हुई बात, अउनज़िला क्या नाजिल किया गया है अलैहि इसी पर, अज़्ज़िक्र ज़िक्र को मिन बैनिना हमारे दरमियान, यानी हमारे माबैन इस किताब को, इस जिक्र को इसी पर नाजिल किया गया है। बल हुम फी शक्किन, बल्कि वो शक में है, मिन जिक्री मेरे जिक्र के बारे में, बल लम्मा बल्कि अभी तक नहीं, यज़ूकू अज़ाब मेरे अजाब को नहीं चखा, बल्कि अभी तक उन्होंने इस अजाब को नहीं चखा। मेरे अजाब को बिल्कुल ठीक कहने लगे थे, बल्कि अभी तक उन्होंने मेरे अजाब को नहीं चखा। बहुत अच्छा तर्जमा जी हुआ, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। अब अल्लाह ताला आगे कर रहा है कि भी मुझे बताओ कि क्या अल्लाह के साथ मुकाबला करने में जो अल्लाह के अंदर चीजें पाई जाती हैं, अल्लाह का तो हुक्म मानना है ना। जी अल्लाह खालिक मालिक सब कुछ बनाने वाला अल्लाह ताला, तो उसका तो हुक्म मानना है। लेकिन लोग अपने पास से कुछ चीजें बना लेते हैं, तो दुनिया के जितने भी खजाने हैं ये किसके हैं? अल्लाह के। अब खजाने ये ज़हन में न रखिएगा कि मोती और जनाब डायमंड और अलमास और ये सारी चीजें ये खजाने होते हैं। इल्म के खजाने भी खजाने कहलाते हैं, क्यों जी? रहमत के खजाने भी ये वही होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों को भेजता है कि लाओ मेरी रहमत लोगों के अंदर बखेर दो, उसका कुछ हिस्सा ही होता है, इसलिए कि अल्लाह की रहमत तो क्या है, ला मुतनाही है, उसके कोई अपना हद नहीं है, इंतहा नहीं, इंतहा जी नहीं। इंतहा नहीं है, बिल्कुल जी। तो अल्लाह ताला कह रहा है अम इंदहुम खज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब। जी कौन सा लफ्ज नया आया आज? वहाब। वहाब। तो याद रखना है इसके मानी होंगे बहुत ज्यादा अता करने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। मेरा ख्याल है कि अता करने के अंदर खूबसूरती है, क्यों जी? बिल्कुल है। जी सर। तो हम वहाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है अल के साथ। अम या इंदहुम खज़ाइनु रहमति रब्बिका, या उनके पास तेरे, जरा अपना एरो दीजिएगा जी, या जी। उनके पास तेरे रब की रहमत के खजाने हैं। ये मतलब आखिर से कीजिएगा, पीछे आ जाइएगा। या उनके पास तेरे रब की रहमत के खजाने हैं, और वो रब क्या है? जो अल अजीज पहले पढ़ा हुआ है जी, जबरदस्त। जो इंतहाई गालिब पढ़ा हुआ है, तो वही इंतहाई गालिब अल वहाब, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अता करने वाला है। और बहुत ज्यादा अता करने वाला है। तो बताइए कि भाई इंसान इसको अपनी लॉजिक से देखे कि भाई इंसान के पास कोई रहमत के खजाने मतलब ऐसे हैं कि भी जिसको वो मतलब करे और वो खत्म ना हो, बस इतना ही कर ले जी। सिर्फ किसी अल्लाह ही बंदे के पास है, बंदे के पास तो कोई नहीं है। कारून के भी खजाने हैं, वो जब देना शुरू करेगा तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का जो खजाने हैं रहमत के या किसी और चीज के, वो ला मुतनाही हैं। और फिर यह है कि रब के खजाने हैं, रब जिसको चाहे दे। यहाँ रहमत से मुराद वही है, क्यों जी? बिल्कुल रिसालत है, रिसालत है। तो या उनके पास तेरे रब की रहमत के खजाने हैं। अब खजाने के साथ असल में जो लग आ रहा है, तो ये नहीं रखना ये रब के साथ है, जो रब कर लेंगे, जो रब बहुत ज्यादा गालिब और बहुत ज्यादा अता करने वाला है। जी बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह ताला और बता रहा है कि चलो अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्द। अम, अब डॉक्टर साहब के कर रहे थे कि भाई आम का मतलब क्या या यहाँ भी दोनों अगर करेंगे ना तो दोनों के मानी एक ही आएंगे जी। डॉक्टर जुल्फकार साहब पूछ रहे थे ना, हम या का भी करें तब भी वही आएंगे, हम क्या का भी करें तब भी वही आएंगे।
क्या का करेंगे ٹھیک تو اس ہے کا مطلب جواب یہ ہوگا کہ اس کا جواب نفی میں ہے جی مطلب کہ سوال کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا جواب ہے ہی نفی میں تو کرتے سوال میں ہے تو ہم کا مطلب یا ہی کرتے ہیں ہم یا ٹھیک ہے لہم ان کے یا لیے ان کے ملک لیے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے چاہت ہے بس یہاں تک خاموش ہو گئے اور آگے بھی ہے جی تیسری بھی چیز وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے جی یہاں رکیں سوچیں کیا مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس مخلوق میں سے خواہ کوئی رسول ہوں نبی ہوں یا اولیاء اللہ ہوں یا کوئی اور ہو کیا کسی کے پاس پوری کائنات وہ سماوات میں آتی ہے کیوں جی جی والارض اگر اسی زمین کو لینا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن سماوات کے اندر اوپر ساری کائنات آ جاتی ہے اس کی بادشاہت اور پھر جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اب یہ جو درمیان میں ہے آسمانوں اور زمینوں میں ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سیارے کتنے سیارچے کتنے میٹرائڈ کتنی مخلوق جو اپنا ملائکہ کی ہے یا ملائکہ کے علاوہ ہے جی ہے نا سب کچھ کیا جی کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے کہ ان کا پورا ارینجمنٹ کرنا ہے جی کہ اس بندے کے کھانے پینے کا انتظام کوئی ایک ہی چیز دیکھ لو اس کی صحت کا اس کے کھانے پینے کا اس کی تعلیم کا مطلب باقی جو بھی اس نیسیسٹیز آف لائف ہے وہ کوئی بندہ کر سکتا ہے نہیں سر نہیں کر سکتا نا تو لہذا یہاں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر آپ کو مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ نہیں ملتا تو پھر میں ہوں وہاب میں ہوں العزیز اور میں ہوں المالک تو آگے کیا ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آئے گی لہذا آج نیا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں فل یرتقو لفظ آ رہا ہے جی یرتقو اس کے اندر ہماری زبان کا لفظ ہے ترقی ارتقاء ٹھیک ہے جی ارتقاء بھی ترقی سے ہی نکلا ہے ارتقاء کس کو کہتے ہیں جی جو آپ کی سٹیج ہے نہیں آپ کا ارتقاء میرا ارتقاء یہ ہوگا کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ سے اوپر ہو جائیں جی جی بھئی یہی ارتقاء ہوگا نا آپ میرا خیال ہے کہ جب سمجھ نہیں نہ ہوتے تو پھر نہیں سمجھ میں آتی نا وہ آگے سمجھ تو نہیں سمجھ تو آئی سر آگے ہے ٹھیک تو پھر بتائیے فل یرتقو تو اس کا ترجمہ ہوگا پھر چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں ہمارے زبان کے لفظ ہوگا ارتقاء کے لیے چڑھنا پھر چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں جی اوپر چڑھ جائیں اوپر چڑھ ہاں جی اوپر چڑھ جائیں ٹھیک ہے اوپر چڑھ جائیں آگے لفظ جو آ رہا ہے فل اسباب یہ یاد رکھنا ہے سبب سامان کو بھی کہتے ہیں سبب رسی کو کہتے ہیں رسی وہ کہ جس کے ذریعے آدمی نیچے سے اوپر جائے وہ رسی کسی جگہ پہ لٹکا کے اس رسی کے اوپر اگر چڑھا جائے تو وہ اوپر سے نیچے جو لٹکی ہوتی ہے اس کو سبب کہتے ہیں راستہ بھی تو اور وہ جی اسی سے اسباب بنا رسیوں میں تو یہاں فی کا مطلب ہوگا رسیوں کے ذریعے جی تو اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا ہے رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے وہ اوپر چڑھ جائے اس لیے کہ سیڑھی ترجمہ بہت لوگوں نے کیا ہے 10 لوگوں نے سیڑھی کیا ہے اس کا ترجمہ ویسے اسباب کا کسی جگہ پہ بھی لغت کے اندر دیکھیں گے تو اس کا مطلب رسی ہوگا لٹکی ہوئی رسی نیچے سے اوپر جانے کے لیے جو سبب بنتی ہے اوپر جانے کا اس وجہ سے اس کو ذریعہ بنایا تو پس چاہیے کہ وہ پس چاہیے کہ وہ رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں
اور اوپر چڑھ جا کے دیکھیں کہ بھئی آسمان کے اوپر کون گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہی اس نے معراج کیا نا، کیوں جی؟ جی ایسا ہی اور پھر ان کی بھی ایک حد ہے، یہ ہماری ہے وہ چیزیں، ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی، لوگوں سے سنا ہوا ہے، ممبر سے سنا ہوا ہے یہ چیزیں کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر گئے، فلاں جگہ پر گئے، وہ اختلافی ہو جائے گا، ان سائنوں کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ جو کفار یہ کہتے ہیں کہ الہ بہت سارے ہیں جی، یا ہم ٹھیک ہے جن کی پوجا ہم کرتے رہے ہیں تو ان کے لیے ہے، یا ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ اگر چڑھ کے دکھائیں تو صحیح کہ کیا وہ چڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں چڑھ سکتے تو پھر اپنی عاجزی دکھائیں، کس کے سامنے؟ جو بہت بڑا ہے، وہ ہے اللہ جی۔ اب مل کے پڑھتے ہیں جی۔ ام عندہم، ترجمہ کیا ان کے پاس ہے، کیا ان کے کیا پاس ان کے پاس ہے خزائن رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کے تیری رب کی رحمت کے خزانے، اب بریکٹ میں لگانا ہے وہ رب جو العزیز الوہاب، جو انتہائی غالب اور بہت زیادہ جی، وہ رب جو انتہائی غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ام، ترجمہ یا لہم ملک السماوات، کیا ان کے زمین کی بادشاہت، ان کے لیے بادشاہت ہے، پہلی چیز آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کی جی۔ تو ترجمہ بنے گا کہ کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی بادشاہت ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ چلو تو فل یرتقو، ترجمہ میرے ساتھ کریں، پھر چاہیے کہ وہ اوپر چاہیے کہ وہ اوپر چڑھ جائیں دیکھنے کے لیے اور اپنی طاقت آزمانے کے لیے، کیسے؟ فل اسباب، رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے، جی رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، العزیز الوہاب، رب جو انتہائی غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کی بادشاہت ہے۔ وَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو چاہیے کہ وہ رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں۔ ٹھیک، اب یہ کیوں ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ ایسا نہیں، مطلب کہنے کہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہ سیڑھی چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ اینما کنتم وہو معکم، جہاں بھی تم ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اتنا زیادہ وہ اب اتنا مالک ہے وہ جی۔ ان لوگوں کو لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے اسباب بھی پیدا کر لو اور اسباب وہ بنا کے بطور سیڑھی استعمال کرو، اور پھر ان جگہوں پر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہے اس کو تم دیکھو، تو کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ یہ معنی ہے اس کے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں۔ ہو گیا جی؟ اب جناب ایک لفظ سننا ہے۔ اب جندن، میں نے بتائے تھے آپ کو کافی سارے الفاظ، لشکر، طائفتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
जी ताइफा तो मेरे ग्रोह, ताइफतुन ग्रोह को कहते हैं, ठीक हो गया। और फियातुन के मानी क्या होते हैं? फियतुन भी जमात या ग्रोह। जी फियातुन भी ग्रोह या जमात। शियातुन का मतलब क्या होता है? वो भी ग्रोह। फिरका ग्रोह। वो भी ग्रोह हो गया। फरीकुन के मानी क्या होते हैं? एक ग्रोह। एक ग्रोह के लोग। वो भी ग्रोह हो गया। अब उसबतुन भी जुन दुन के मानी क्या है बताइए? लश्कर। लश्कर। लश्कर, बिल्कुल। हाँ जी, अभी बताते हैं, देखते हैं। यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है जुनदुम मा, जुनदुम मा। जी हुनालिका महजूमुन मिनल अहजाब, ये है लफ्ज। ये अब इसको देखना है। इसके अंदर मैंने सज्जाद भाई से पूछूंगा, मैंने एक दफा लफ्ज इस्तेमाल किया था जुमलाए मुतरदा या अल्फाज मुतरदा। ये क्या मुश्किल लफ्ज हैं, क्या मानी होते हैं इसके? बस अब नहीं आता तो कहिएगा, आप बताएं जी। बताया था, अभी ज़हन में नहीं आ रहा। जो हटके हो। हाँ चलो कोई बात नहीं है, इसको याद इस वजह से रखना है कि भाई मैंने एहतियात तो खैर करनी है। मतलब ये वो अल्फाज होते हैं कि जो पहले और आखिर के अल्फाज का ताल्लुक होता है, दरमियान में कोई इबारत ऐसी होती है जो दरमियान में आ जाती है। असल जुमला पहले और आखिरी लफ्ज का होता है। मिसाल उसकी यहाँ है जुनदुम मिनल अहज़ाबी। अहज़ाब ये ज़हन में रखिएगा, बहुत बड़े ग्रोह को कहते हैं जो लड़ने के लिए आया हो। सूरह अहज़ाब पढ़ी है तो हमने अहज़ाब के मानी क्या पढ़े थे? लश्करी ग्रोह। बहुत सारे लश्करी ग्रोह। वो जितने भी लश्करी ग्रोह आए थे वो अपनी अपनी पूरी पूरी फौज लेके आ गए थे। ऐसे ही है जी? जी ऐसा तो ये है अहज़ाब। तो जुनदुन जो है ना, वो समझ लें कि एक आर्मी है और एक बटालियन है। बटालियन ये डॉक्टर साहब समझाएंगे। डॉक्टर साहब ये ना, ये अपने सज्जाद भाई समझाएंगे हमें जरा। डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब है ना, ये बेचारे इलाज करते रहे हैं, तो उधर उनसे पूछते हैं जी ये बटालियन क्या होती है और आर्मी क्या होती है? सज्जाद भाई आप बताइए। जी सर, आर्मी सर पूरी आर्मी को कहते हैं, फिर उसमें आगे छोटे छोटे डिवीजन होती है, हाँ एक करके फिर आगे छोटे छोटे डिवाइड करते जाते हैं आगे। जी 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 जी, वो जो छोटे छोटे डिवाइड करते जाते हैं ना, ये आप हमारे उस्ताद बन गए माशाल्लाह। तो उसको जुंद कहेंगे। जुंद का मतलब होता है छोटा लश्कर। जुंद का मतलब क्या है? छोटा लश्कर। अब जुंद, जुंद वैसे अलग से आएगा तो लश्कर होगा, लेकिन जुंदुन के बाद माँ आ रहा है। जुंदुन के बाद क्या आ रहा है? माँ। जी अब मैंने बताया था कि भाई जो कलीलुम मा तशकुरून, तर्जमा क्या था कलीलुम मा तशकुरून? बहुत थोड़े हैं, थोड़ी मिकदार। बहुत थोड़े हैं ये, बिल्कुल। तो उसके अंदर उसकी तहकीर या उसको थोड़ा करने के लिए, बहुत थोड़ा करने के लिए माँ। यहाँ भी यह है जुंदुम मा जी मिनल अहज़ाबी, बहुत बड़े लश्करी गिरोहों में से ये छोटा सा एक गिरोह है जी। कौन सा छोटा सा गिरोह? ये जो मक्का के कुफार हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए ये अल्फाज हैं जी, कि ये तो छोटा सा गिरोह है, मक्का के अंदर रह रहे हैं, आपको कर रहे हैं तंग और समझते हैं कि हम अहज़ाब हैं। ये अहज़ाब नहीं, ये जुंदुम मा है।